السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں. آج سے 20-22 سال پہلے ہمنا کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں ایک ایسا دن بھی آئے گا جب وہ اپنی بیٹی کو دلہن بنا دیکھ سکے گی. ہمنا نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اسے لگتا تھا کہ وہ ایک ماں پیدا ہوئی ہے. کبھی وہ بہن بیٹی بنی ہی نہیں. بچپن سے بڑے چھوٹے کا ایسا خیال رکھا جیسے کوئی ماں رکھتی ہے، جس کو چاہا ٹوٹ کر چاہا اور بے لوث چاہا. جیسے ایک ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے اور اپنا تن من دھن نچھاور کرنے کو تیار رہتی ہے. اور شاید یہ انہی محبتوں کا ثمر تھا کہ ہمنا کو شوہر بھی ایسا ملا جو اسے دیکھ دیکھ کر جیتا تھا. شادی کے بعد جب سال پر سال بیتتے گئے تب ہمنا کی نمازیں اور بھی لمبی ہونی شروع ہو گئیں. وہ جو پیدا ماں کا دل لے کر ہوئی تھی اس کی گود سونی کیوں؟ یہ سوال اس کے دل میں اٹھتا اور آنسو بن کے چھلک جاتا. اور پھر یہ دن بھی آ گیا کہ ہمنا اور خالد ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے اسٹیج کی طرف دیکھ رہے تھے. ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے. آج ان کے بچے دلہا اور دلہن کی شکل میں اسٹیج پہ بیٹھے تھے. ان دونوں کو خوش دیکھ کر ہمنا کو لگ رہا تھا کہ وہ ایک بار پھر سے جوان ہو گئی ہے. اچانک ایک شور اٹھا کہ بھائی اماں ابا کہاں ہیں؟ انہیں بلاؤ، رخصت کروائیں، دعائیں دیں، دلہا دلہن کو نصیحتیں کریں، بیٹی کو خوش رکھنے کا وعدہ لیں. مگر یہاں ان سب تکلفات کی ضرورت ہی نہیں تھی. کیوں نہیں تھی؟ یہ ایک لمبی کہانی ہے. ہمنا اور خالد نے آگے بڑھ کر دونوں کے سروں پہ ہاتھ رکھا، دونوں کو گلے سے لگایا اور آنسو بھرے لہجے میں دوستوں اور کزن سے کہا کہ وہ انہیں اسلام آباد کے اسی 5 اسٹار ہوٹل کے اسپیشل سویٹ میں چھوڑ آئیں جو خاص ان کے لیے بک کروایا گیا تھا. سارے لڑکے لڑکیاں ہنستے کھلکھلاتے دلہا دلہن کا ہاتھ پکڑے ہوٹل کی لفٹ کی طرف بڑھ گئے. ہال میں مہمانوں کے ساتھ ہمنا اور خالد رہ گئے تو سارے مہمان بھی ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگے. کچھ دیر بعد ہال میں ہمنا اور خالد تنہا بیٹھے تھے. ہمنا، یہ بچے ابھی تک اوپر سے نہیں آئے، چھوڑ کر آنے میں اتنی دیر نہیں لگتی. خالد نے ہنستے ہوئے ہمنا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیوں اپنا وقت بھول گئیں؟ کمرے سے کوئی نکلنے کو تیار نہیں تھا تو پھر اماں کو آ کر سب کو نکالنا پڑا تھا. ہمنا اچانک وہ منظر یاد کر کے مسکرائی اور چہرہ موڑ کے بولی، تو کیا آپ کے خیال میں ہمیں بھی جانا چاہیے؟ نہیں نہیں، ہمیں اب گھر جانا چاہیے. 2-3 گاڑیاں ہیں، بچے خود ہی آرام سے آ جائیں گے. اور جو ایک کمرہ ہم نے ایکسٹرا بک کروایا تھا وہ وہاں بھی رات گزار سکتے ہیں، اس لیے اس وقت ان کی کوئی پریشانی نہیں ہے. اور پھر ہمنا اور خالد گھر آ گئے. بیٹی کو رخصت کر کے ایسا لگ رہا تھا جیسے زندگی ایک دم ہلکی پھلکی ہو گئی ہے. ہمنا کو اپنا وجود ہوا میں اڑتے چڑیا کے پر کی طرح لگ رہا تھا. وہ چیز جو کبھی ہاتھ میں آنا ناممکن لگتی تھی آج وہ چیز مکمل ہو کر اس کے ہاتھ سے جا چکی تھی. کپڑے بدلتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ کیا اماں کا بھی اسے رخصت کرتے ہوئے یہی حال ہوا ہوگا؟ کیا انہیں بھی ایسا ہی لگا ہوگا کہ جیسے ان کا وجود خالی ہو گیا؟ سر سے ایک بوجھ تھا جو اتر گیا. کیا اس لیے بیٹی کو بوجھ سمجھا جاتا ہے کہ پرائے گھر چلے جانے کے بعد ہی سکون ملتا ہے؟ کپڑے بدل کر باہر آئی تو خالد شاید ابھی تک اندر نہیں آیا تھا. اس کا انتظار کرتے کرتے وہ بستر پر ٹیک لگا کے بیٹھ گئی. تھوڑی دیر بعد ہی اس کی آنکھ لگ گئی، جبکہ دوسری طرف خالد نے کمرے میں آ کر ہمنا کو بے خبر سوتا دیکھا تو ڈھیر ساری باتیں کرنے، بچوں کا بچپن یاد کرنے کا پروگرام ملتوی کر دیا اور ہمنا پہ ہلکا سا کمبل ڈال کر خود باہر جا کے بیٹھ گئے. ان کی آنکھوں سے نیند بہت دور تھی. اور پھر جب صبح سویرے ہمنا کی آنکھ کھلی تو خالد بستر پہ نہیں تھے. لگتا تھا رات کو یہاں لیٹا ہی نہیں ہے. ہمنا باہر آئی تو لاؤنج میں خالد صوفے پہ سر ٹکائے سو رہے تھے اور ان کی گود میں البم رکھا ہوا تھا. ہمنا نے دھیرے سے اپنا ہاتھ خالد کے کندھے پہ رکھا تو ان کی آنکھ کھل گئی.
اس نے پاس بیٹھتے ہوئے البم ان کی گود سے اٹھا لی۔ خالد، یہ کیمرہ بھی کیا ایجاد ہے، زندگی کے حسین ترین لمحوں کو ہمارے لیے فریز کر دیتا ہے۔ ہر ایک یاد ان تصویروں میں بند ہو جاتی ہے اور جب دیکھو تو وہ بولنے لگتی ہیں، جیسے بچے دیکھتے تھے نا وہ فلم ہیری پوٹر، اس میں بھی تو تصویریں بولتی تھیں۔ ہمنا کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ باتیں کرتی چلی جائے، بچوں کی باتیں، اپنے اندر بیٹھے خوف اور خوشیوں کی باتیں۔ اس لیے خالد نے اٹھتے ہوئے پوچھا، کیا آج ناشتہ نہیں کرنا؟ تو ہمنا نے مسکرا کر جواب دیا، کرنا ہے، مگر آج ٹیرس پہ ناشتہ کریں گے، آج اسلام آباد بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ اور پھر دونوں باہر چلے آئے۔ واقعی صبح کی سنہری دھوپ میں ہر چیز حسین لگ رہی تھی، حتیٰ کہ تھوڑے فاصلے پہ بہنے والی نہر کے کنارے بھی آج روز سے زیادہ پھول کھلے ہوئے تھے۔ دور کے مری کی پہاڑ بھی دھندلے دھندلے نظر آ رہے تھے۔ ہمنا، یہاں بیٹھو اور اس منظر کو دیکھو، آج میں ناشتہ بنا کر لاتا ہوں، ہمیشہ تو تم بنا کر لاتی ہو۔ خالد نے دھیمی سی مسکراہٹ چہرے پہ سجا کے کہا، مگر ہمنا نے یہ سب کہاں سنا، وہ تو اپنی سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ہمنا، ہمنا، خالد نے اسے آوازیں دی تو وہ چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا کیا سوچ رہی تھی؟ کچھ نہیں، بس 20-21 سال پیچھے چلی گئی تھی۔ وہ ساری باتیں ذہن میں ایسے تازہ ہو گئیں جیسے کل کی بات ہو۔ وہ گہری آنکھوں سے خالد کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، جو کام میں رات بھر کرتا رہا، کیا اب تمہاری باری ہے؟ میں چائے بنا کر لاتا ہوں۔ حالانکہ آج سورج مشرق سے ہی نکلا ہے، پھر بھی آپ کام کر رہے ہیں۔ اور پھر وہ دونوں ہنسنے لگے۔ ہمنا مری کی دھندلی پہاڑیوں کو دیکھتے ہوئے یادوں کی دھند میں ڈوبتی چلی گئی۔ اسے 21 برس پہلے کی وہ شام یاد آ گئی جب وہ دونوں ڈاکٹر کے پاس سے واپس آ رہے تھے۔ خالد بالکل خاموش تھے اور ہمنا کی رو رو کے ہچکی بندھی ہوئی تھی۔ شادی کے 8 سال بعد ان کی زندگی کی آخری امید بھی دم توڑ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ ہر رپورٹ یہی کہہ رہی ہے کہ آپ کا ماں بننا بہت مشکل ہے، مگر اللہ کے نزدیک کچھ مشکل نہیں۔ بس آپ اب ڈاکٹر نہیں بلکہ اللہ کا دامن تھام کے بیٹھ جائیں۔ اور پھر گھر پہنچتے پہنچتے ہمنا کی مایوسی غصے اور شکایت میں بدل چکی تھی۔ گھر پہنچ کے اس نے بیگ ایک طرف ڈالا اور فائل دوسری طرف، دوپٹہ اتار کے کہیں پھینکا اور صوفے پہ بیٹھتے ہوئے بولی، خالد، مجھے ایک بات بتائیں، ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ صورت شکل بھی اچھی ہے، خاندان اچھا ہے، دولت ہے، تعلیم ہے، ہم ایک بچے کی اچھی طرح پرورش کر سکتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں اولاد نہیں دیتا؟ اور وہ جن کے پاس کھانے کو نہیں، وہاں ان چاہے بچے ہر سال پیدا ہو رہے ہیں، ایک لائن لگی ہوئی ہے، اور ایک میں ہوں۔ میں نے تو ایک روز اپنی امی اور آپ کی امی سے فون پہ معافی بھی مانگ لی تھی کہ کبھی کچھ برا لگا ہو تو معاف کر دیں، شاید اسی وجہ سے اللہ ہمیں یہ نعمت نہیں دے رہا۔ ماں کو ناراض نہیں کرنا چاہیے نا؟ بتائیے خالد، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ ہمنا میری جان، یہ اللہ کی مصلحت ہے، ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ ہمنا کیا ہو گیا ہے؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ چلو ہم کچھ دنوں کے لیے کراچی چلتے ہیں، تمہارا دل بہل جائے گا۔ ہمنا یہ سن کر کچھ دیر خلاؤں میں گھٹتی رہی، پھر خالد کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر بولی، خالد، میری کوکھ سے اگر کوئی بچہ جنم نہیں لے سکتا تو ہم ایک بچہ گود تو لے سکتے ہیں۔ وہ مجھے امی کہہ کے پکارے گا تو مجھے بہت اچھا لگے گا۔ ہم کراچی چلیں گے اور میں کسی بہن کا بچہ نہیں لوں گی، مجھے زکوٰۃ، خیرات، احسان کی اولاد نہیں چاہیے۔ ہم کراچی میں عیدی ہوم سے بچہ گود لے لیں گے۔ خالد، آپ ایسا کریں گے نا میرے لیے؟ خالد کو ہمنا کی دماغی حالت پہ شک ہونے لگا تھا، مگر انہوں نے اس کو ٹالنے کے لیے وعدہ کیا کہ جب وہ کراچی جائیں گے نا تب پھر دیکھا جائے گا، اور وہ ایسا ہی کریں گے۔ پھر چند روز بعد خالد نے دفتر سے چھٹی لی اور ہمنا کو لے کر کراچی آ گئے، مگر کراچی آ کے انہیں احساس ہوا کہ انہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ کلفٹن پر ان کے والدین کے گھر کے راستے میں عیدی ہوم آتا تھا، جہاں باہر ایک جھولا بھی رکھا ہوا تھا۔ ہمنا کی ضد بڑھ گئی تھی اور سب کا یہی خیال تھا کہ ہمنا کی صحت اور گھر کے سکون کے لیے انہیں ایک بچہ گود لے لینا چاہیے۔ آخر ایک دن ہمنا اور خالد عیدی ہوم چلے گئے۔
وہاں ان کو ایک 3 سال کا پیارا سا گول مٹول بچہ بہت اچھا لگا۔ ہمنا کا خیال تھا کہ ہمیں اسی بچے کو گود لے لینا چاہیے۔ اس بچے کا نام بھی کوئی نہیں جانتا تھا، سب اسے گڈا کہہ کے پکارتے تھے کیونکہ وہ تھا بھی بالکل گڈے جیسا۔ ایک حادثے میں گڈے کے امی ابا، جن کے ساتھ وہ بھی تھا، اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے اور صرف اللہ کی رحمت سے یہ بچ گیا تھا۔ کوئی اسے لینے بھی نہیں آیا تھا اور یہ بچہ عیدی ہوم میں رہ رہا تھا۔ ہمنا کا خیال تھا کہ یہ بچہ صرف اسی کے لیے بچایا گیا ہے، ورنہ وہ لوگ کراچی کیوں آتے؟ ملک سے باہر بھی جا سکتے تھے۔ عیدی والوں نے بتایا کہ کاغذی کارروائی پوری ہونے اور آپ کے بارے میں تحقیق کرنے میں کچھ وقت لگے گا، پھر آپ آ کر اس بچے کو لے جائیے گا۔ بچہ کسی کو بھی گود لینے سے پہلے ہمارا اطمینان ضروری ہے۔ اسلام آباد واپس آنے سے پہلے ایک دن ہمنا اکیلے ہی عیدی ہوم چلی گئی۔ وہ گڈے کے لیے بہت سارے کھلونے اور کپڑے لے کر گئی تھی۔ اس نے وہاں جا کر گڈے کو گلے لگا کے بہت پیار کیا، اس کے کپڑے بدلوائے، اس کے ساتھ کھانا کھایا، اس کے ساتھ ہی بیٹھی کھیلتی رہی۔ اس کو لگا جیسے اس کے اندر سب کچھ تبدیل ہو رہا ہو۔ اب وہ پہلے جیسی ہمنا نہیں رہی ہے۔ ایک اطمینان اس کے اندر اتر گیا تھا، اسے ماں ہونے کا احساس ہونے لگا تھا۔ اور پھر ہمنا اور خالد واپس اسلام آباد آ گئے۔ ہمنا کی نظر دروازے پہ ہوتی یا فون پر، نہ جانے کب خبر آ جائے اور انہیں کراچی جانا پڑے اپنے بیٹے کو اپنے پاس لانے کے لیے۔ آخر ایک دن یہ خوشخبری انہیں مل ہی گئی کہ ہمنا اور خالد ہر تحقیق اور تفتیش میں پورے اترے ہیں اور وہ اب آ کر بچے کو گود لے سکتے ہیں۔ یہ خبر سن کر ہمنا کا خوشی سے کوئی ٹھکانہ نہ رہا، مگر طبیعت اس بات کی اجازت نہیں دے رہی تھی کہ کراچی جا سکے۔ خالد، جو ہمنا کو دیکھ دیکھ کر جیتا تھا، اس کی خوشی میں خوش تھا، اور اب خالد کے اصرار پر وہ ڈاکٹر کے پاس جا رہی تھی۔ وہ شاید اس لیے بھی کہ انہیں بتا سکے کہ وہ ایک بچہ گود لے رہے ہیں۔ ڈاکٹر کی کلینک میں داخل ہوتے ہی ڈاکٹر نے حیرت سے ہمنا کو دیکھا۔ اس کے چہرے پہ ممتا پھیلی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے خالد کی طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا، ہمنا بہت خوش لگ رہی ہے۔ ہمنا نے فوراً جواب دیا، اس لیے کہ ہم ایک پیارا سا بچہ گود لے رہے ہیں۔ ڈاکٹر، کیا یہی بتانے آئی ہیں آپ؟ خالد، یہ خوش تو بہت ہے مگر طبیعت بہت سست ہو رہی ہے، سارا دن نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، بس بستر پہ لیٹے رہنا چاہتی ہے۔ پھر ڈاکٹر نے ہمنا کا چیک اپ کیا اور کچھ دوائیں لکھتے ہوئے سر اٹھا کر انتہائی سنجیدگی سے بولی، یہ بچہ آپ کے لیے بہت مبارک ہے۔ ہمنا نے پوچھا، وہ کیسے؟ تو ڈاکٹر نے بتایا، کیونکہ اب آپ سچ مچ ماں بننے والی ہیں۔ یہ اتنی بڑی خبر تھی کہ خالد کو احساس ہی نہ رہا کہ وہ ڈاکٹر کے کلینک میں ہے۔ اس نے اٹھ کر ہمنا کو گلے لگا لیا۔ خالد کی خوشی دیدنی تھی۔ ڈاکٹر، شکر ہے اللہ کا، اس نے ہماری دعائیں سن لی، پتہ نہیں ہم نے کتنی راتیں رو رو کے گزاری تھی۔ خالد نے خوشی کے مارے ڈاکٹر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مگر ہمنا اپنی جگہ سن بیٹھی تھی۔ دونوں نے ایک ساتھ اسے آواز دی، ہمنا۔ تب وہ ایک دم چونکی۔ خالد، یہ بچہ ہمارے لیے مبارک ہے، میں اس کا نام سعد رکھوں گی، اور ہم کب تک کراچی جا سکیں گے؟ وہ جیسے خواب کسی کیفیت میں بول رہی تھی۔ بس ایک ہفتے یہ دوائیں کھا لیں تو اس کے بعد کراچی جا سکتی ہیں، اور ہاں، اپنے کھانے پینے کا بھی خاص خیال رکھنا ہوگا۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر اپنی بات مکمل کی۔ گھر واپس جاتے ہوئے دونوں اپنی سوچوں میں گم بیٹھے تھے۔ ہمنا کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی تو خالد کے ہونٹ بھنچے ہوئے تھے۔ وہ انتہائی تذبذب کا شکار نظر آ رہا تھا۔ اس نئی خبر نے اسے الجھا کے رکھ دیا تھا۔ ابھی صرف 3 ہی دن گزرے تھے کہ خالد بہت سی چیزیں لے کے گھر آیا، تو ہمنا کا پہلا سوال یہ تھا کہ کیا کراچی کی سیٹیں بک کروا لیں؟ ہم کب کراچی جائیں گے؟ سعد کو لے کر آئیں گے؟ مگر خالد سنی انسنی کر کے تھیلوں میں سے چیزیں نکالنے لگا۔ یہ دیکھو، یہ سب چیزیں میں تمہارے لیے لایا ہوں، تم ان کو دیکھ کے خوش رہو گی تو آنے والا بچہ بھی اچھا موڈ لے کے پیدا ہوگا، ورنہ تمہاری طرح سڑو اور ضدی ہو جائے گا۔ ہمنا مسکرا دی، اچھا آپ یہ سمجھتے ہیں میں سڑو ہوں؟ سڑو تو آپ ہیں، کئی دن سے منہ بنا ہوا ہے۔ اچھا بتائیے نا، ہم کراچی۔ اس کی بات نامکمل ہی رہ گئی۔ خالد نے ہاتھ اٹھا کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اطمینان سے بولا کہ ہم کراچی نہیں جا رہے۔ ہمنا ایک دم چونک گئی۔ کیوں؟
کیا وہ لوگ سعد کو لے کر یہاں آ جائیں گے؟ وہ حیرت زدہ تھی۔ نہیں، نہ وہ یہاں آ رہے ہیں نہ ہم وہاں جا رہے ہیں، ہم بچہ گود نہیں لیں گے، خالد نے قطعیت سے جواب دیا۔ مگر کیوں؟ پہلے تو آپ راضی ہو گئے تھے، اب کیا ہو گیا؟ اس لیے کہ اب اللہ ہمیں ہمارا بچہ دے رہا ہے، اسے کسی دوسرے بچے کی ضرورت نہیں ہے۔ کس نے کہا ضرورت نہیں ہے؟ ضرورت ہے خالد، وہ میرا دوسرا بچہ نہیں، وہ میرا پہلا بچہ ہے، اور یہ دوسرا بچہ ہے جو آپ کا ہے۔ میں نے کہا نا کہ سعد میرا پہلا بچہ ہے۔ مجھے بتائیں، کون دوسرا بچہ آنے پہ پہلے بچے کو گھر سے نکال دیتا ہے؟ سعد نے مجھے بتایا کہ ممتا کیا ہوتی ہے، انسان کو اندر سے بدل دیتی ہے۔ میں نے کہہ دیا ہے کہ اس گھر میں وہ آئے گا، ورنہ صرف آپ اپنی اولاد پالیے گا۔ ہمنا بے تکان بولے جا رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، یہاں تک کہ خالد نے آگے بڑھ کے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ ہمنا، ہوش میں آؤ، کیا ہو گیا ہے؟ اور پھر یہ روز کا معمول ہو گیا، کھانے پر، ناشتے پر، گاڑی میں، ان کے درمیان سعد کو لانے اور نہ لانے پہ بحث چھڑ جاتی۔ راتوں کو جاگ جاگ کر ہمنا کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ چکے تھے۔ وہ اکثر خالد کو سوتے سے اٹھا کر سوال کرتی کہ دروازے پہ بیل بجی ہے۔ خالد ناراض ہو جاتا کہ مجھے صبح آفس جانا ہے، تم میری نیند کیوں خراب کرتی ہو؟ خالد کی ڈانٹ سن کر ہمنا رونے لگتی اور خالد کا دل چاہتا کہ مجنوں بن کر صحراؤں میں نکل جائے، مگر ایسا ممکن نہیں تھا۔ لیکن ایک چیز ممکن تھی جو خالد کر سکتا تھا، سو اس نے دوسرے کمرے میں سونا شروع کر دیا۔ خالد کا خیال تھا کہ شاید ایسا کرنے سے ہمنا مان جائے گی، مگر اس عمل سے جہاں ہمنا کو بے حد دکھ ہوا، وہیں اس کا ارادہ مزید پختہ ہوتا چلا گیا۔ اور پھر ایک رات سوتے سوتے ہمنا کی آنکھ کھلی تو اسے لگا کہ دروازہ پیٹا جا رہا ہے اور کوئی ماما ماما پکار رہا ہے۔ ہمنا تیزی سے دروازے کی طرف بھاگی، دروازہ کھول کر دیکھا تو وہاں تنہا سعد کھڑا تھا، کوئی دوسرا نہیں تھا۔ اتنی رات کے یہ کیسے یہاں آ گیا؟ ہمنا نے سوچا۔ اسے دیکھا سعد کے ہاتھوں میں بڑے بڑے گھنگریالے بالوں والی پیاری سی گڑیا ہے۔ وہ گڑیا سعد نے ہمنا کی طرف بڑھا دی اور ہمنا نے گڑیا کے ساتھ اسے بھی گلے سے لگا لیا۔ ہمنا رونے لگی۔ میرا بچہ، میری جان، میں کتنا تڑپ رہی تھی۔ سعد اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کرنے لگا کہ اچانک خالد بھی دروازے پہ آ گئے۔ ہمنا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمنا نے روتے ہوئے جواب دیا۔ خالد دیکھیے، سعد خود بخود اس وقت۔ ہوش میں آؤ ہمنا، یہاں کوئی نہیں ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ خالد نے کندھوں سے پکڑ کے ہمنا کو اٹھایا، مگر وہ بے ہوش ہو کر خالد کی باہوں میں ہی جھول گئی۔ وہ دنوں تک ہوش و خرد سے بیگانہ رہی۔ خالد نے آفس سے چھٹی لے کر اس کی بہت خدمت کی۔ وہ غور سے اس کی بند آنکھوں کے نیچے پڑنے والے حلقوں کو دیکھتے رہے اور پھر خود ہی فیصلہ کر کے مطمئن ہو گئے۔ ہمنا کی طبیعت کچھ سنبھلی تو خالد نے اس کو کراچی چلنے کی خوشخبری سنا دی۔ خالد، آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ وہ خوشی سے بے قابو ہو رہی تھی۔ ہاں ہمنا، ہم کراچی جا رہے ہیں اور اب سعد کو لے کر ہی واپس آئیں گے، خالد نے ہمنا کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ تو ہمنا نے مطمئن ہو کر خالد کے کندھے پہ اپنا سر ٹکا دیا۔ اور پھر ڈور بیل کی آواز نے ہمنا کو چونکایا اور وہ ماضی سے نکل کر حال میں آ گئی۔ مری کی پہاڑیوں پہ دھند کم ہو چکی تھی۔ سامنے میز پہ سلائس اور جیم خالد کب رکھ گئے اسے پتہ ہی نہ چلا تھا۔ وہ پھر نہر کنارے کھلتے پھولوں کو دیکھنے لگی۔ ہمنا، خالد نے چائے کے مگ میز پہ رکھتے ہوئے آہستہ سے ہمنا کو آواز دی تو انہوں نے پلٹ کے دیکھا اور مسکرا دی۔ آج ہمنا کے چہرے پہ فرشتوں کی سی مسکراہٹ تھی، مکمل ہو جانے کا احساس تھا۔ خالد، میری زندگی میں اتنی خوشیاں بھر دینے کے لیے میں نے ہمیشہ آپ کا شکریہ ادا کیا ہے اور آج بھی کر رہی ہوں۔ اگر آپ سعد کو نہ لاتے تو یہ زندگی شاید ایسی نہ ہوتی جیسی ہم چاروں نے گزاری، اور انشاءاللہ مزید گزاریں گے اور اس سے بھی اچھی۔ ابھی بہت بار شکریہ ادا کرنے کے موقع آئیں گے، خالد نے مسکرا کے جواب دیا۔ مگر ایک سوال کا جواب آپ نے آج تک نہیں دیا کہ آپ اس طرح اچانک سعد کو لانے پہ تیار کیسے ہو گئے تھے؟ بس بھائی، تمہاری محبت نے۔ ہمنا نے مسکرا کر خالد کو دیکھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ حقیقت کچھ اور ہے، مگر بحث کر کے زندگی میں کڑواہٹ گھولنے کی قائل وہ کبھی نہ تھی۔
اس نے صرف مسکرانے پہ ہی اکتفا کیا۔ خالد دروازے پہ کون تھا؟ زبیر اور آمنہ تھے، اور صرف یہ بتانے آئے تھے کہ ہم پریشان نہ ہوں، یہ سب شام تک آئیں گے اور رات کا کھانا ہمارے ساتھ گھر پہ ہی کھائیں گے۔ ہمنا یہ سب سن کر ایک دم پریشان ہوگی۔ ارے تو پھر اتنے لوگوں کا انتظام؟ یہ لسٹ دے گئے کہ یہ آرڈر ہو چکا ہے، اور اگر کچھ مزید بنوانا ہو تو انہیں بتا دیں، کھانا پہنچ جائے گا۔ ذمہ داری سمجھنے لگے ہیں، اور سب سے بڑھ کر تمہیں آرام دینا چاہتے ہیں بچے۔ ہنا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خالد، یہ بچے اچانک سے کتنے بڑے ہو گئے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ ہم تو ابھی تک انہیں ناسمجھ اور لاؤبالی ہی سمجھتے ہیں۔ تم صحیح کہہ رہی ہو، وقت بہت تیزی سے آگے بڑھ گیا ہے ہمنا بیگم۔ اور پھر دھوپ تیز ہو چلی تھی، اس سے ہمنا اور خالد اندر آ گئے، جہاں شفاف گلاس وال سے باہر کا منظر مزید نکھر کے نظر آ رہا تھا۔ تمہیں یاد ہے جب انایا پیدا ہوئی تھی تو سعد اس کے لیے میرے ساتھ جا کے گڑیا خرید کے لایا تھا، اور تم نے کہا یہ ویسی ہی ہے جو تم نے خواب میں دیکھی تھی، اور تبھی ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ تم دونوں بہن بھائی ہو، ہم کہیں گے تم دونوں دوست ہو، سب سے اچھے دوست، اور اللہ نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے بھیجا ہے۔ اور جب یہی بات ہم نے انایا کے عقیقے کے وقت بڑے ابا اور مولوی صاحب کو بتائی تھی تو انہوں نے کتنی تعریف کی تھی اور شاباش دی تھی کہ تم دونوں کا یہ فیصلہ بہت صحیح اور شریعت کے عین مطابق ہے۔ حالانکہ ہم یہ بات اتنی تفصیل سے تب جانتے بھی نہیں تھے کہ گود لیے بچے چاہے کتنے بھی پیار سے رہیں، سگے بہن بھائی نہیں ہو سکتے، اور ان کی اس بات نے ہم سب کی زندگی کتنی آسان کر دی۔ اور آج سعد اور انایا ایک دوسرے کے ساتھی بن گئے ہیں تو یہ بھی اسی لیے ہوا نا۔ اللہ کی رسی کو تھاما تو زندگی آسان ہو گئی۔ جب سعد کو ہم نے گود لینا چاہا تھا تب کیا معلوم تھا کہ انایا بھی ہمیں مل جائے گی۔ اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنی زیادہ۔ ہمنا کی آنکھوں سے شکر کے آنسو جاری ہوئے تو خالد نے اس کا دل بہلانے کے لیے دوسری بات چھیڑ دی۔ یاد ہے تمہیں جب سعد نے ایک دن آ کر بتایا تھا کہ برابر والی آنٹی کہہ رہی ہیں کہ تم انایا کے بھائی نہیں ہو اور نہ ان کے بیٹے ہو، تو وہ ان سے لڑ کر اور ان کے بال نوچ کے آ گیا تھا۔ گھر آ کر اس نے بتایا تھا کہ ماما، آنٹی حبیب کہہ رہی تھی انایا تمہاری بہن نہیں ہے۔ میں نے کہا ہاں نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ تم ان کے بیٹے بھی نہیں ہو، اور اس بات پر مجھے غصہ آ گیا۔ اور پھر اس نے کیا کہا تھا کہ میں نے ان کے بال نوچ لیے تھے اور ان سے کہا تھا کہ میں اپنی ماما کا بیٹا ہوں، میں اپنی ماما کا بیٹا ہوں۔ پھر اس بات پر مسز حبیب ہکا بکا رہ گئی تھی، اور پھر گھر آ کر انہوں نے شکایت بھی کی تھی۔ پھر کتنی دیر تک دونوں مسز حبیب کی حالت یاد کر کے ہنستے رہے۔ ان کے بلو ڈرائی کیے ہوئے بال چڑیا کا گھونسلہ بن گئے تھے۔ آپ کو معلوم ہے انایا کے پاس وہ گڑیا آج تک موجود ہے جو سعد نے اس کے پیدا ہونے پہ سے دی تھی۔ تو خالد حیرت سے ہمنا کا منہ دیکھنے لگے۔ یہ بات تو مجھے معلوم نہیں تھی۔ جو چیز ازل سے لکھ دی گئی ہے ہم اسے فرار حاصل نہیں کر سکتے۔ کہاں ہم ایک بچے کی تمنا کرتے تھے، پھر اللہ نے ہمیں 2 بچے دے دیے، اور اس خوف کو بھی دل سے نکال دیا کہ داماد کیسا ملے گا، اور یہ ڈر بھی کہ ہماری بہو ہمارے ساتھ کیا سلوک رکھے گی، اور کہیں ہمارے بیٹے کو ہمارے پاس سے نہ لے جائے۔ بچپن سے ایک ساتھ بڑے ہوئے، ایک خیال، ایک محبت۔ کتنی ہی دیر ہو گئی تھی انہیں باتیں کرتے، یوں ہی بیٹھے ڈرائنگ روم کی وال گلاس سے دونوں باہر دیکھ رہے تھے۔ دھوپ پورے ٹیرس سے ہوتی دوسرے کونے تک پہنچ رہی تھی، بالکل ایسے ہی جیسے ان کی زندگیوں میں 4 سو خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، روشنی ہی روشنی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، اٹھ جاؤ ہمنا، بے شک کھانا باہر سے آ رہا ہے سب کا سب، مگر کچھ انتظامات تو ہمیں کرنے ہی ہوں گے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں محبت سے دیکھا تھا۔ دن بھر کا تھکا ماندہ سورج دور افق کے پار ڈوب گیا تھا، جیسے ہمنا اور خالد کے چھوٹے موٹے تمام خدشات آج زندہ درگور ہو گئے تھے۔ جب ان کا لے کے پالا بیٹا سعد اور اپنی کوکھ سے جنم لینے والی بیٹی انایا ایک دوسرے کے جیون ساتھی بن گئے تھے، تو جیسے ان کے جیون کے بھی سارے دکھ، سارے غم اور ساری فکریں جاتی رہی تھی۔ بس ایک چھوٹی سی نیکی کی سوچ، اور زندگی کیسے بدل گئی۔